السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں تلاوت کلام پاک، ترجمہ قرآن پاک اور اس کی مختصر تشریح مختصر دورانیے کے کلپس میں آپ حضرات کی خدمت میں بھیجی جائے گی، جس کو آپ نے خود بھی سماعت کرنا ہے، سیکھنا ہے اور اس دعوت کو آگے پھیلانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات مبارکہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے رستے کی جن پر غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان کے رستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ عربی میں رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو تو مکمل طور پر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانوں کا پروردگار، اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا، سیاروں اور فرشتوں کا جہان ہو یا چرند پرند کا جہان ہو، یا وہ مخلوق کے جو نظر آ رہی ہے ان کا جہان ہو، یا وہ مخلوق جو غیر مرئی ہے، نظر نہیں آنے والی، ان کا جہان ہو، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روز جزا کسے کہتے ہیں؟ تو روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ روز جزا سے پہلے ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خاص طور پر روز جزا کا مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔